علی محمد و علی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ اچھا جی، یہاں پہ گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ جب ہم نے اجتہاد کا معنی یہ بیان کیا کہ بھئی اجتہاد کا مطلب تو کیا ہے، حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کرنا، یا حکم شرعی کو جو ہے وہ اپنے مدارک کے مقررہ سے جو اس کے مدرک اور مصادر معین کر دیے گئے ہیں وہاں سے حکم شرعی کو نکالنا، استنباط کرنا۔ پھر یہ سوال اٹھا کہ بھئی ان مدارک میں آپ نے چوتھے نمبر پہ عقل رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ کی اس سے مراد کیا ہے جی کہ آپ جو ہے وہ قرآن اور سنت اور اجماع کو چھوڑ کے اپنی عقل سے بھی کیا دین بنانے لگ گئے ہیں۔ اور یہ الزام لگانے والا نہیں سوچتا کہ بھئی مکتب تشیع کے بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ اپنی عقل سے حلال اور حرام نہیں بنتے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو کن کو نہیں پتہ جی؟ فقہاء کرام، علماء کرام اور مراجع اعظام کو اس بات کا جو ہے وہ نہیں پتہ۔ یہ ایسی سوچ ہے کہ جیسے تشیع کے خلاف یہ سوچ ڈالی گئی کہ ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتے، یہ مجالس شام غریبہ میں اس طرح کے جو ہے وہ حرام کام کرتے ہیں اور ان سب کاموں کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ حلال بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسی ہے کہ یعنی یہ لوگ ذرا بھی خوف خدا نہیں رکھتے کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ بھئی عقل سے جو ہے وہ حکم شرعی اور حلال و حرام بنانا حرام ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ عقل سے جو ہے وہ حرام ہے اور آپ کو کیا نہیں پتہ۔ یہ ایک عجیب سی کیا بات ہے۔ اچھا، دلیل عقل سے کیا مراد ہے اور عقل سے کون سے حلال اور حرام کیا بنتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں؟ اس کی بحث جو ہے وہ اصول فقہ میں جلد جو ثانی ہے، جو مستقلات عقلیہ کی بحث ہے، جو وہاں پہ ہوتی ہے، اور اس بحث کا ہم نے فہرست آپ کے سامنے بیان کی تھی اور اس کی موٹی موٹی مثالیں کہیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ مزید دقت تو ظاہری بات ہے، اس کو حضوی طور پہ آپ پڑھیں گے تو پھر وہاں سے واضح ہوگی کہ موٹی موٹی بات کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے عقل کا مستقل حکم کہ جس میں عقل نے قرآن اور سنت سے کوئی مدد نہیں لینی اور خود سے جو ہے وہ حلال اور حرام بنانا ہے۔ یہ پوری علم اصول فقہ میں اور ہماری فقہ میں فقط ایک مسئلہ ہے کہ جس میں عقل جو ہے وہ مستقل طور پہ حلال کا بھی درک کر لیتی ہے اور حرام کا بھی درک کر لیتی ہے۔ وہ مستقل مسئلہ کون سا ہے کہ عدل کرنا واجب ہے اور ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ العدل حسن والظلم قبیح۔ اس سے ہٹ کے کوئی مسئلہ بھی عقل کے پلے کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا ہے درک کر سکے، ٹھیک ہے۔ باقی رہے کہ غیر مستقلات عقلیہ۔ غیر مستقلات عقلیہ کے 6 یا 7 کیا ہے مسائل ہیں، اس میں بھی ہم کیا ہے قرآن اور حدیث کی کیا ٹوٹل مدد لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کو واجب قرار دیا اور کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ سفر کے لوازمات کو اکٹھا کرنا، پاسپورٹ بنانا، ویزے لگوانا، یہ چیزیں واجب ہیں، کوئی ایک روایت اور آیت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی فقیہ آج کہہ دیتا ہے کہ بھی حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا اور ویزا لگوانا اور جہاز پہ سفر کرنا یہ واجب ہے، سیدھا واجب کہہ دے، تو آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا دیں کہ بھئی یہ تو کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں اور حدیث میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ معصوم کے زمانے میں کیا کوئی ٹرینیں تھیں؟ کیا کوئی گاڑیاں تھیں؟ کیا کوئی جہاز تھے؟ کیا کوئی ویزے لگتے تھے جو آپ نے یہ سارے واجبات نکال لیے؟ اس کا مطلب آپ قیاس کرتے ہو، آپ دین اپنے عقل سے بنا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھئی یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ شریعت جس کام کو واجب قرار دے اور اگر وہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے کچھ آپ مقدمات طے نہیں کریں گے، تو جس اللہ نے اس چیز کو واجب قرار دیا ہے وہ اس کے تمام مقدمات کو بھی واجب قرار دے گا۔ ان دو چیزوں میں عقل جو ہے وہ بڑا لازمے کو درک کرتی ہے کہ دونوں چیزیں آپس میں گہری جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا اللہ کو ہر زمانے میں فرشتہ بھیج کے لکیر کے فقیر کی طرح آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی جی آپ کے لیے جہاز پہ بیٹھنا واجب ہو چکا ہے، ذی الحج کا ٹائم آ چکا ہے، آپ ہفتہ پہلے وہاں پہ چلے جائیں، نہیں تو آپ حج پہ نہیں پہنچ سکیں گے، واجب ترک کر دیں گے۔ یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ملازمہ عقلی قائم ہے۔ کس کے دوران ملازمہ عقلی قائم ہے؟ حج کو واجب قرار دینے کے درمیان اور جہاز کے اوپر بیٹھنے کے درمیان۔ تو پس وہ اللہ جو حج کو واجب قرار دے رہا ہے وہی اللہ کیا ہے کیا نام ہے جہاز کے اوپر سفر کرنے کو بھی کیا واجب قرار دے رہا ہے حج کی خاطر، اگرچہ وہ نہ بھی کہے کہ کوئی سی حدیث میں نہ بھی ہو، ہماری عقل 100% اس بات کو کیا درک کر لیتی ہے کہ ایسا کہا ہے۔ اگر ایسا نہ کہے تو پھر حج ہی رہ جائے گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ سفر کرنا واجب ہے حج کے لیے، تو کیا یہ جو ہے وہ حرام کام کر رہے ہیں؟ کوئی حرام کام نہیں ہے۔ آپ بھی سفر کو واجب کہتے ہیں حج کے لیے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی حج فقط واجب ہے نا، حج تو وہی 9-10 ذی الحج کو اپنے ٹائم پہ ہوگا، 9-10 ذی الحج آ گئی، حج پہ کوئی گیا نہیں ہے، وہ کہیں حج تو رہ گیا، ٹھیک ہے، ہم کے بھی خود نہیں گئے، سفر کرنا واجب تھا کیوں نہیں گئے اس کے اوپر؟
اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بحث وہاں پہ کیا آتی ہے، اجزاء کی بحث آتی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اب وہ نماز دوسری دفعہ آپ کے اوپر واجب نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کہے کہ بھئی نماز کو دوسری دفعہ پڑھنا جب واجب نہیں ہے، ہوگا دوسری دفعہ پڑھے گا، نیت کیا کرے گا، میں ڈبل نماز پڑھ لوں، اللہ نے سنگل کی تکلیف دی ہے، انسان ڈبل کر کے پڑھے گا تو یہ حرام کام ہو جائے گا نا، کہ یعنی دین کیا ہے انسان خود سے بنانے لگ گیا. تو اگر انسان یہ کہے کہ نماز ایک دفعہ پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے، کافی ہے، دوبارہ پڑھنا واجب نہیں رہتا، یہ جو اس نے حکم لگایا کہ لا یجب الصلاۃ مرۃ اخری، احتیاطاً الگ چیز ہے، اس نے صحیح نماز پڑھی، دوبارہ ویسے پڑھنا چاہتا ہے، اپنی طرف سے کہہ دے، تو عقل کہتے نہیں بھی ایک دفعہ جب امتثال ہو گیا تو دوبارہ کی کیا ضرورت نہیں ہے، مجزی ہے. تو یہ جو عقل نے حکم لگایا مجزی ہونے کا، یہ کس روایت میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا، عقل نے یہ اس چیز کو نکالا ہے. تو کیا آپ اس کو نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر نماز فجر پڑھتے رہو بھیا، ٹھیک ہے. تو ساری عقلی وہ چیزیں مانتے ہیں. تو یہ جو دو چیزوں کے درمیان ملازمے ہوتے ہیں، عقل یہ بحث کرتی ہے کہ اگر شریعت یہ حکم دے گی تو اس کا جو ملازمہ بنتا ہے یا یہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. فرض کریں کہ اگر شریعت نے جو ہے وہ کسی چیز سے روکا ہے، کسی عقد سے روکا ہے، تو کیا عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ جب شریعت کسی چیز سے نہیں کرتی ہے تو اب وہ معاملہ فاسد ہو جائے گا، اس سے جو پیسہ کمائیں گے وہ بھی حرام ہو جائے گا؟ کیا ان دونوں کا آپس میں لازمہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ اگر عقل 100% اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہے کہ ہاں بھی شریعت اگر اس چیز کو منع کر رہی ہے تو اس کی کمائی کو بھی کیا حرام قرار دے رہی ہوگی، ٹھیک ہے، پہنچ جاتی ہے، تو وہ عقل کا کیا حکم ہے؟ ملازمے کا حکم ہے. اور ملازمے کے حکم تک جب عقل یقینی طور پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر یقین کے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یقین تو انسان کے لیے کیا حجت ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ میں اپنے یقین کو نہیں مانتا، مجھے یقین ہے کہ اس گلاس میں کیا ہے، شراب ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں پیوں گا. تو آپ کہیں یقین کی وجہ سے تو آپ کے اوپر کیا آتے ہیں؟ شرعی احکام آتے ہیں. تو یہ یقین اور قطع انسان کا کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. یہی چیزیں ہیں. اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انسان بیٹھا رہے اور خود سے کیا حلال و حرام بنانے لگ جائے، نہیں، وہ ہمیشہ قرآن و حدیث سے حکم اٹھائے گا اور کہے گا کہ اللہ کے اس حکم میں اور اس کے مقدمہ میں، یا جو ہے وہ اس کی ضد کے حرام ہونے میں، یا اس کی وجہ سے معاملہ آپ کا باطل ہو جائے گا، اس میں کیا جوڑ ہے، باقاعدہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہے. لہٰذا اگر اللہ ایک کے کہہ دے فقط، آل محمد فقط ایک چیز کو بیان کر دیں تو دوسری خود بخود کیا اس کے ساتھ آ جائے گی، کیونکہ دوسرا اس سے جدا ہونے والی چیز نہیں ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ ملازمہ دو چیزوں کے درمیان ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اس کو آپ مزید دقت سے پڑھیں، حل کریں حوزے میں، اور دیکھیں کہ فقہا کس نظریے کی طرف گئے. مثلا شیخ مظفر علیہ رحمہ وہ اس نظریے کی طرف گئے ہیں کہ بھی اگر عقل یہ سمجھتی ہے کہ سفر کرنا واجب ہے تو شریعت کی طرف سے واجب ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ شارع نے بھی واجب کہا تو یہ لاغو ہو جائے گا، لہٰذا شارع وہاں پہ واجب نہیں کہے گا، فقط یہ حکم عقلی رہے گا، ہم اس کو شرعی واجب ہی نہیں کہیں گے. یعنی بہت سارے فقہا اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ مقدمۃ الواجب میں جو مقدمہ کا وجوب ہے، وجوب شرعی ہوتا ہی نہیں ہے. جب وہ شرعی اسے واجب ہی نہیں کہہ رہے، وہ فقط ایک عقلی تقاضا کہہ رہے ہیں، عقلی واجب کہہ رہے ہیں، تو اس کو دین بنا ہی نہیں رہے، تو آپ اس کے پیچھے پھر کیوں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب آتے ہیں اصول مظفرہ میں مباحث حجت میں، اور وہاں پہ دلیل عقلی کا بحث کا مطالعہ کریں گے، تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے کہ شیخ مظفر علیہ رحمہ نے کہا کہ بہت سارے جو اصولی حضرات ہیں انہوں نے جو ہمارے اوپر اعتراض کیے، تو یہ اصل بات ہی واضح نہیں ہو سکی کہ ہماری عقل سے کیا مراد ہے اور وہ جس عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کی کیا مراد ہے. یعنی یہ پورا مطالعہ کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا، اور اصولی جو حضرات ہیں وہ اپنے اس موقف کو سمجھا نہیں سکے ان کو، یا انہوں نے کیا سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ یہ ان کی جی عقل سے کیا مراد ہے، بس ایک دوسرے کے اوپر کیا فتوے لگانے کے لیے تیار بیٹھ گئے ہیں کہ یہ لوگ تو جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے جی خلاف آ گئے اور عقل سے کیا استنباط کرنے لگ گئے ہیں. اچھا جی، ایک اور بات یہاں پہ شیخ مظفر علیہ رحمہ نے لکھی کہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی قرآن، سنت اور اجماع، اور ہم عقل رکھتے ہیں، اہل سنت کیا رکھتے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، اور اس کی جگہ پہ عقل کو چھوڑ کے وہ کیا رکھ لیتے ہیں؟ قیاس رکھ لیتے ہیں. یعنی عقل کو وہ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں قیاس کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ اہل سنت کے جو اصول کی کتابیں ہیں ان کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. وہ بھی عقل کو الگ رکھتے ہیں اور قیاس کو وہ پلس کیا کرتے ہیں؟ ایڈ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں کہ جس کو ہم عقل کہتے تھے اسی کی جگہ پہ وہ کیا رکھ دیتے ہیں؟ جو ہے وہ قیاس رکھ دیتے ہیں. ایسی بھی کیا بات نہیں. اور یہاں پہ انہوں نے نیچے حاشیے بھی کیا حوالے وغیرہ بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ایسے ہو گئیں، اور ہم اس کو مزید آگے وہ پوری ہسٹری لے کر آئے ہیں. شیخ مفید سے شروع ہوئے ہیں. شیخ طوسی جو علماء، اصولی علماء تھے، کہ انہوں نے تو عقل کا ذکر نہیں کیا، پھر عقل کب سے جو ہے اس کا ذکر شروع ہوا اور اس سے کیا مراد تھی، اور وہاں پہ استصحاب بھی اس سے مراد لیا جاتا تھا، برات بھی اس سے مراد لی جاتی تھی. یہ بہت ساری چیزیں کیا وہاں پہ لکھی ساری چیزیں. اچھا جی، پھر یہاں پہ جو آخری ہم بات یہاں پہ کر دیں کہ ہاں، یہ
وبسبب، ٹھیک ہے یہاں پہ یہ شروع کی، وبسبب عدم وضوح المقصود من الدلیل العقلی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دلیل عقلی کا مقصود کیا ہے یہ واضح نہ ہو سکا کہ دلیل عقلی سے مراد کیا ہے، دلیل عقلی سے ہماری کیا مراد ہے اور ان کی کیا مراد ہے۔ تو انہا، ٹھیک ہے، انہا انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اکبر الاخبارین بالامت علیہ السلام، حملہ کر دینا، انہا کا کیا مطلب حملہ کر دینا، انہا الاخباریون بالائمۃ علی الاصولیین، کہ وہ جو اخباری ہیں جو اپنے آپ کو ائمہ علیہ السلام سے تمسک کہتے ہیں کہ جہاں ہم تو محمد والے محمد کی والے ہیں اور آپ لوگ کیا ہے قیاس والے ہیں، انہوں نے اصولیوں کے اوپر کیا ہے حملہ کیا شروع کر دیا۔ اس کا سبب کیا بنا؟ سبب یہی بنا کہ دلیل عقلی کا کیا مقصود کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری پرابلم کیا ہے کریٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اخباری اور اصولیوں کا جو ہمارا نزاع ہے وہ نزاع لفظی ہے، کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ان کے اپنے جو نظریات ہیں وہ کلیئر واضح نہیں ہو رہے کہ ان کی کیا مراد ہے اور ان کی کیا مراد ہے، تو یہ مقصود واضح نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں اشکالات کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، دلیل عقل سے کیا مراد ہے جی، اس کے اوپر بھی علماء اصولیوں کے مختلف کیا کلمات ہیں۔ مثلا کچھ نے کہا کہ برات اصلیہ جو ہے نا یہ دلیل عقل ہے۔ برات اصلیہ کیا مطلب؟ کسی چیز کا حکم شرعی اگر ہمیں نہیں ملتا قرآن اور حدیث میں تو وہ چیز ہمارے لیے کیا ہوگی جی، حلال ہوگی۔ اب برات اصلی کے اوپر کیا دلائل ہیں؟ قرآن مجید سے اور روایات سے دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے پاس کیا ہے پیغام دینے والا رسول نہ بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی یہ سیرت رہے گی کہ اگر اللہ نے پہنچایا نہیں ہے کسی چیز کو ہم تک، یا وہ چیز ہم تک پہنچی نہیں ہے، تو اللہ خام کا عذاب نہیں دیتا، یہ اس کے عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث کیا ہے کہ میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، کہ جس کا وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ ساری بحث کیا ہوتی ہے؟ برات کی بحث میں آپ علم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں کہ برات کے اوپر کیا کیا ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، تو وہ برات کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقل کہتے ہیں۔ کہ اسی وجہ سے آپ پوچھیں یہ سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ معصوم کے زمانے میں سگریٹ تھا نہیں تھا، تو وہاں پہ کیا جاری کرتے ہیں؟ برات جاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اس سے کوئی انسان کی موت واقع نہیں ہو رہی، کوئی گردے وغیرہ خراب نہیں ہو رہے، تو وہ یہ کام کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فیس بک چلانا حلال ہے یا حرام ہے؟ معصوم کے زمانے میں فیس بک داخل نہیں تھا۔ سائیکل چلانا، سپیکر پہ اذان دینا، جتنے جدید مسائل آپ کے آ جائیں گے، میڈیکل کے مسائل آ جائیں گے، اکثر جگہ پہ کیا چلتی ہے؟ برات چلتی ہے، کہ جب آپ کو اس کا حکم شرعی نہیں مل پاتا کسی جگہ سے تو فقہا کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا آپ کے لیے حلال ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو حرام نہیں کہہ سکتے، اہل بیت نے ہمیں یہ قانون دیا ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہوتی ہے جب تک ہم اس کے حرام ہونے کو بیان نہ کرتے ہیں، یہ برات اصلی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے صحاب ہے، ٹھیک ہے، کچھ لحن خطاب، فحوہ خطاب، دلیل خطاب، یہ بھی روایات کے کیا سمجھنے کے طرز ہیں سارے، تو یہ کیا کچھ کی بحث ہے۔ اچھا جی، یہ ساری بحث یہاں پہ آ جائیں، اور ٹھیک ہے، یہ سارے انہوں نے ساری بحث اسی کی ہے کہ بھئی خلط ملط ہو گئی، اصل کیا مقصود ہی واضح نہیں کر سکے علماء اصولیین۔ اچھا جی، اذا عرفت ما شرحناہ ہوا ان العقل النظری یقطع باللازم، کہ عقل نظری جو ہے وہ لازم کا حکم لگا دیتی ہے۔ لازم کیا مطلب؟ حکم شارع، کہ جب اللہ ذی المقدمہ کا حکم دے گا، حج کا حکم دے گا، تو عقل کیا کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں مقدمات، یقیناً وہ بھی کیا ہے شریعت میں وہ چیزیں بھی کیا واجب ہو جائیں گی۔ عقل جب قطعی طور پہ اس چیز کا حکم لگا دیتی ہے تو پھر اس کی حجیت پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے بھئی اب یہ کیسے حجت ہے؟ ٹھیک ہے کہ بھئی جب عقل واضح طور پہ 100% قطعی طور پہ یہ اس بات کا ادراک کر رہی ہے کہ بھئی یہ چیز جب آئے گی تو اس کے مقدمے کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو جب اللہ اس چیز کو واجب قرار دے رہا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھئی اس کے جو مقدمات ہیں وہ بھی اللہ کہاں کیا ہوں گے؟ واجب ہوں گے۔ جب عقل قطعی طور پہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے، یقینی طور پہ سمجھ رہی ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں 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 یہ تو عقلی حکم ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پہ عقل کی بات کو کیا ماننا پڑے گا، اور یہی چیز ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حجیت عقل کہتے ہیں، کہ عقل کا جو یقینی حکم ہوتا ہے 100%، یہاں کوئی ظن کی بات تو نہیں ہو رہی، یعنی کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ہاں بھئی حج جو ہے نا وہ جہاز کے اوپر موقوف نہیں ہے، جانے کے اوپر، سفر کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا حج کرنا، کوئی بھی اس چیز کو نہیں سوچ سکتا۔ یہ سارے کہتے ہیں کہ 100% بھئی اتھینٹک بات ہے، سفر کے بغیر آپ حج کیا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سفر تو کرنا پڑے گا، کوئی جن پریاں تو نہیں ہیں سارے لوگ کہ سفر کے بغیر کیا حج کر سکیں، جن کو سفر کرنا پڑتا ہے ان کے سفر کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ قطعی اور یقینی چیز ہے، جو چیز یقینی طور پہ عقل درک کر رہے پھر وہ حجت ہوتی ہے۔ حجت کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ بھئی آپ کو یہ عقل یقینی طور پہ بات کہہ رہی تھی، آپ نے کیوں نہیں اس کی اطاعت کی؟
اور وہاں پہ الکافی کا وہی باب آئے گا کہ عقل سے جو ہے وہ سوال و جواب ہوگا، عقل کوئی شریعت کے امر نہیں کرتی اور اسی کے اوپر کیا انسان کو ملے گی، جزا و سزا ملے گی، جب عقل واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پہ شیخ مظفر رحمہ کہتے ہیں کہ وَهَلْ تَثْبُتُ الشَّرِيعَةُ إِلَّا بِالْعَقْلِ، کیا شریعت عقل کی ذریعے سے ثابت نہیں ہوئی؟ وَهَلْ يَثْبُتُ التَّوْحِيدُ وَالنَّبُوَّةُ إِلَّا بِالْعَقْلِ، کیا توحید اور نبوت عقل کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَلَخْنَا أَنفُسَنَا عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ، اگر ہم اپنے آپ کو حکم عقل سے نکال دیں، یہ شریعت کا کوئی حکم جو ہے وہ عقل سے ثابت نہیں ہوگا، تو پھر فَكَيْفَ نُصَدِّقُ بِرِسَالَةٍ، ہم رسالت کی کیسے تصدیق کریں گے، شریعت کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں گے، ہمارے عقائد کہاں پہ جائیں گے سارے کے سارے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کہاں پہ جائیں گی؟ اس کی ہم کیا مثال دیتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا وجود، اللہ کی اطاعت، یہ ساری چیزیں عقل کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، نہ کہ یہ قرآن و حدیث کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث کی جو آیت ہے اللہ کی اطاعت کرنے والی یا لا الہ الا اللہ کو ایک بتانے والی، اس آیت کی اطاعت کہاں پہ ہے؟ وہ بھی عقل کی وجہ سے ہے۔ اگر عقل کو آپ بیس نہیں بناتے تو پھر یہ چیزیں کہاں لے کر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ان تشکیک فی حکم العقل صفصفۃ لیس وراء صفصفۃ، یعنی حکم عقل کے اندر تشکیک کرنا کہ جی عقل کی کوئی بات ماننی نہیں ہے چاہے 100% یقینی ہو، یہ ایک صفصفہ ہے، ایک وہم خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیوقوفی کی بات کیا ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہوگی، یہ اس کو ہم نے پہلے بھی کیا ذکر کر دیا تھا۔ ایک اور یہاں پہ روایت ہے، اچھا یہ وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِمْ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ، کہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ عقل سے آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ آپ نے ایک روایت دیکھی نا، اس کے مقابلے میں بھی روایات ہیں، وہ مقابلہ روایات اس دن کتاب العقل سے ہم نے پیش کی تھی کہ ہر چیز کی جو ابتدا ہے وہ عقل سے ہے، اور دین کی جو بنیاد ہے، خالق کی جو معرفت ہے، اس کی اطاعت کا واجب ہونا، یہ ساری کس کے اوپر کھڑا ہے؟ عقل کے اوپر کھڑا ہے۔ کتاب العقل کی 36 روایات اور 35-36 اس کے مقابلے میں آپ لیں ہیں۔ یہاں پہ ایک روایت یہ ذکر کرتے ہیں کہ فقد ورد فی قبال مثل قولہم، اس روایت کے مقابلے میں بھی ارشادات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ مثال کے طور پہ یہ قول کہ ان للہ علی الناس حجتین، کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بندے کے اوپر 2 حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری ہے اور ایک کیا حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری وہی اہل بیت علیہ السلام، انبیاء اور رسل، ہمارے کیا حجج اللہ علی الخلق جنہیں ہم کہتے ہیں۔ فاما الظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ علیہم السلام، واما الباطنہ فالعقول، حجت باطنی کو عقل کو رکھا یا نہیں رکھا؟ اب آپ کہنے نہیں عقل حجت ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے عقل حجت نہیں ہے تو اہل بیت علیہ السلام اسے کیوں حجت کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا عقل کو اہل بیت علیہ السلام حجت بھی کہہ رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی عقل سے دین کو آپ درک ہی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسی حجت ہے کہ ادھر سے منع کر دیا کہ عقل سے دین کو درک نہیں کر سکتے؟ تو کیا آپ اہل بیت کے کلام میں کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو کھلا تضاد ہے اہل بیت کی باتوں میں، علیہ باللہ ایسی بات کریں گے کہ ان کی باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، یا آپ مطلب نہیں سمجھ رہے 2 باتوں کا؟ تو 2 باتوں کا کیا مطلب نہیں سمجھ رہے؟ اس تعارض کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس تعارض کو ایسے آپ ختم کریں گے کہ عدم و استقلال العقل فی ادراک الاحکام و مدارکها فی قبال الاعتماد علی القیاس والاستحسان لانها واردۃ فی هذا المقام، اے ان الاحکام و مدارک الاحکام لا تساو بالعقول بالاستقلال وهو حق كما شرحناه سابقا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں اور احکام بتانے کے جو مدرک ہے کہ کہاں سے ہم نے حکم شرعی بنانا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ قیاس وغیرہ پہ اعتماد کر کے، استحسان پہ اعتماد کر کے نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اہل بیت کے در کی طرف جانا پڑے گا، اپنی عقل سے آپ حلال و حرام کیا نہیں بنا سکتے۔ اور یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے آپ کے شروع میں بیان کی تھی کتاب العقل میں، کہ خالق اور مالک کو پہچان لیا، یہ بھی پہچان لیا کہ وہ ہم سے چاہتا ہے بہت ساری چیزوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اگلے مرحلے پہ آ کے عقل رک گئی، کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں ہم نے اطاعت کرنی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن میں ہم نے بچنا ہے۔ اب یہاں پہ اہل بیت نے کیا حکم دیا کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، یہاں پہ عقل نہیں چلے گی، آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ روایت بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ اللہ کا دین عقل سے نہیں ثابت ہوتا، یعنی اللہ کے دین کے حلال اور حرام جو احکام ہیں وہ کہ عقل سے ثابت نہیں ہوتے۔ تو ہم اصولی لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ حلال اور حرام تو عقل سے ثابت نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، کیا ہم اس چیز کے انکاری ہیں؟ ہم قیاس کے قائل ہو گئے ہیں، استحسان کے قائل ہو گئے ہیں۔ پوری اصول فقہ میں پورا باب موجود ہے قیاس کا، قیاس کی کیا ہے رد کے اوپر، قیاس کو کیا باطل ثابت کیا، قیاس مقیس علیہ، قیاس کی شرح، اس کے اوپر دلائل دیے باطل ہونے کے اوپر، اس کے حرام ہونے کے اوپر۔ تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے، استحسان کو بھی نہیں مانتے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَقْصُودَ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ فِي بَعْضِ صُورَةٍ هُوَ دَعْوَىٰ أَنَّ لِلْعَقْلِ يُدْرِكُ الْأَحْكَامَ مُسْتَقِلًا وَيُدْرِكُ مِلَاقَاتِهَا، یعنی جو بندہ استحسان کے اوپر عمل کرے، استحسان یعنی کوئی چیز اچھی لگ جانا، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جب بندہ جائے تو عاجزی کے طور پہ ہاتھ کیا نماز میں باندھ لے، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو جو بندہ استحسان کے اوپر عمل کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ عقل کے پاس مستقل کیا صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کا حلال اور حرام کیا
سمجھ سکتی ہے، اس کا معیار کیا سمجھ سکتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں کیا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حاضی امور لا تصاب الا من طریق سما میں مبلغ الاحکام، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ جتنے حلال حرام ہیں یہ جو احکام کو پہنچانے والے ہیں اسی کی کیا ہے طرف سے ہمیں ملیں گے، باقی چیزوں سے کیا نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے جی. باقی جو اللہ کہا کہ جی عقل جو ہے وہ حجت ہے، عقل حجت ہے، کیا مطلب؟ یعنی حجت باطنی ہے، وہ یہ طے کرے گی کہ کون سی دلیل بن سکتی ہے اور کون سی دلیل نہیں بن سکتی. لہٰذا آپ کون سی روایت کو لیں گے، کون سی روایت کو نہیں لیں گے، آیا یہ بات دلیل بنتی ہے نہیں بنتی، اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے نہیں کرنا، یہاں پہ عقل کا کیا کام ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ دلیل کی دلیلیت آیا بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ عقل فیصلہ کرے گی. عقل کو کیا ہے یہاں پہ ایک سرپرستی کرے گی. آپ کو عقل کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ہر چیز کی سرپرستی کرے گی، کہ کسی بھی روایت سے کوئی بھی قرآن مجید کیا سے کوئی معنی آپ نکال رہے ہیں تو عقل وہاں پہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس کر کے دے گی کہ یہ کہیں ظن تو آپ نہیں کر رہے، کہیں وہم کے اوپر تو آپ عمل نہیں کر رہے، کہیں ایسے تو آپ جو ہے خام خواہ چیزیں نہیں جوڑ رہے، کوئی خطابت تو آپ نہیں کر رہے، یا باقاعدہ کوئی آپ دلیل دے رہے ہیں، کہیں آپ قیاس تو نہیں کر رہے. یہاں پہ آ کے عقل جو ہے وہ انسان کے ضمیر کے اندر کھڑی ہوگی اور اس کو فیصلہ کر کے دے گی کہ یہ چیز قیاس ہے، یہ چیز وہم ہے، یہ چیز ظن ہے، یہ چیز یقینی ہے، یہ چیز کیا ہے تمہاری اپنی خواہش ہے، یہ چیز تمہاری خواہش نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے، یہ فیصلے کرے گی. تو یہ حجت باطنی ہے کہ وہ باطن میں رہ کے آپ کو کیا سارا گائیڈ کرے گی، وگرنہ وہ حلال اور حرام بنا کے نہیں دے گی. ٹھیک ہے. تو یہ سوال کیا ہو جائے گا کہ بھئی اصولی لوگ عقل کو حجت مانتے ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول. آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کے اوپر آپ نے کیا تیار کرنا ہے؟ ایک مضمون تیار کرنا ہے. وہ آپ اسی شیخ مظفر علی رحمۃ کے مضمون کو پڑھ لیں اور اس کے ساتھ جو عقل کی حجیت کے اوپر روایات ہیں ان کو آپ جمع کر لیں، دونوں کو آپ جوڑیں، پہلے ان کا ٹکراؤ بنائیں، پھر ان کی صحیح شرح کریں. آپ شرح کیا کریں گے اس کی کہ حلال اور حرام کو درک کوئی بھی نہیں کر سکتا مستقل طور پہ، عقل کے پاس یہ اتھارٹی ہے بھی نہیں، اور اصولی بھی اس چیز کو مانتے ہیں. انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ہم عقل سے کیا حلال حرام بنا لیں گے. پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ دین کو درک نہیں کر سکتے؟ یہی مطلب ہے، حلال حرام کو درک نہیں کر سکتے. پھر حجت کا کیا مطلب ہے جب حجت قرار دیا؟ حجت کا یہی مطلب ہے کہ توحید کی دعوت، نبوت کی، اور کون سی چیز دلیل بن سکتی ہے نہیں بن سکتی، کون سی چیز وہم ہے، کون سی چیز ظن ہے، کس سے بچنا ہے، قیاس سے کیسے بچنا ہے، اس کے اوپر عقل کیا کرے گی؟ رہنمائی کرے گی. تو یہ خلاصہ ہے، اس کو آپ کیسے مرتب کرتے ہیں روایات کے انداز میں، یہ پھر آپ لوگوں کے کیا ہے اپنی ذہنی معیار کے اوپر چیز کیا کرتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے. اچھا، اب یہاں پہ ایک آخری نقطہ، اس سے کیا ہے یہ بحث مکمل ہوگی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ استنباط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سید سیستانی نے لکھا کہ استنباط، اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ استنباط کیا مطلب؟ نکالنا، کہ حکم شرعی کو کیا ہے نکالا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روایات میں حکم شرعی جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، آپ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیا ہوگا تو نکالیں گے نا. پھر نکالنے کیا مطلب کہ روایت اور ہے، حکم شرعی کیا اور ہے. ہم کہتے ہیں ایک ہے، بس ہم نے روایت سے سمجھا ہے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کلی قوانین دیے ہیں، اصول دیے ہیں، ہم نے اس سے کیا نکالنی ہے؟ جزیات نکالنی ہیں. یعنی یہ کتاب ہمارے پاس کیا ہے وہ وسائل الشیعہ، ہم اس میں ایک روایت سرچ کرتے ہیں اصول کی. اصول یعنی پرنسپلز اور قوانین جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں عطا کرتے ہیں. اس طرح کی روایات ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں علینا الاصول کی. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے. انما علینا، یہ چھٹے امام سے ہے کہ ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، کہ ہمارے اوپر کیا واجب ہے کہ ہم تمہاری طرف اصول القاء کریں گے. اصول یعنی کلی قواعد. علیکم، تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ ان تفرعوا، تم ان سے کیا ہے فریات اور جزیات نکالو. اب باقاعدہ ہمارے ہاں علم اصول فقہ میں اصول عملیہ کی بحث ہوتی ہے کہ وہ کون سے اصول عملیہ اہل بیت علیہ السلام نے دیے ہیں کہ اگر قیامت تک کوئی بھی ہمیں جدید مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے مطابق ہمیں قرآن اور حدیث میں کچھ نہ ملے تو ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے. اہل بیت نے وہاں پہ قانون دیے ہیں. مثلا ایک قانون کیا دیا؟ استصحاب کا قانون دیا. ایک قانون کیا دیا جی؟ برات کا قانون دیا. ایک قانون کیا ہے؟ احتیاط کا قانون دیا. تو ہم اس کے مطابق کیا چلتے ہیں. یا ایک قانون کیا دیا؟ تخییر کا کیا قانون دیا. ٹھیک ہے، تخییر کا قانون ہے، برات کا قانون ہے، استصحاب کا قانون ہے. جتنے قیامت تک جدید مسائل آ رہے ہیں وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے طے ہو رہے ہیں، کیونکہ صادق علیہ محمد نے فرما دیا کہ ہر چیز لکیر اور فقیر کے طرح دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تمہیں، ہم تمہیں کیا اصول اور پرنسپل دے رہے ہیں. اسی طریقے سے یہی روایت امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ
ٹھیک ہے، علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اصول القاء کر دیں گے، تفریع کیا تم کرتے رہنا آگے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل لکیر کے فقیر کی طرح کا یہاں پہ سیٹ اپ نہیں چل رہا۔ اہل بیت علیہ السلام نے باقاعدہ کیا ہے اصول کے ذریعے سے چیزوں کو نکالنا اور انہیں کیا ہے آگے لے کر چلنا، اس چیز کی کیا ہے تعلیم دی ہے۔ اور باقاعدہ ہمارے فقہا نے ایک کتابوں کے اندر اس چیز کو مرتب کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو اپنے شاگرد ہوتے تھے، زرارہ جیسے شاگرد، فضل بن شاذان جیسے دیگر، ان کو باقاعدہ اس طریقے کی تعلیم بھی دی ہے کہ تم قرآن کی آیات سے جو ہے وہ کیسے چیزوں کو نکالو، باقاعدہ پریکٹیکل بھی کیا ان سے کروایا ہے، بلکہ زرارہ نے خود امام سے پوچھا اور پریکٹیکل بھی کیا ان سے کروایا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب کی طرف رہنمائی دے دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ یہ ہمارا موضوع کلوز ہو جائے۔ ہاں، یہ شیخ جعفر سبحانی صاحب کی کتاب ہے، اس کا یہ تاریخ الفقہ الاسلامی و ادوارہ، انہوں نے سنیوں کی فقہ کی بھی تاریخ لکھی ہے اور شیعوں کی فقہ کی بھی کیا تاریخ لکھی ہے کہ یہ کہاں سے چلی اور کیسے چلی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی آپ فہرست میں چلیں جائیں آخر پہ، یہاں پہ اخباریوں کی باقاعدہ تحریک کب سے چلی، کیوں چلی، کون سی ان کو غلط فہمیاں ہو گئیں، فقہا ہمارے کون سے رہے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں۔ یہ ہاں مدرسۃ اہل حدیث، مدرسۃ الاجتہاد، یہ ہاں یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی تقریباً یہ 110 صفحے تک جو ہے وہ سنیوں کی فقہ کی تاریخ ہے، 110 صفحے کے بعد جو ہے وہ ادوار الفقہ شیعی، یہاں سے کیا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مرجع بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پہلا مرجع کون ہے، تو ہمارے پہلے جو مرجع ہیں جن کی طرف ڈائریکٹ رجوع ہوتا تھا وہ اللہ کے کیا نبی تھے۔ اس کے بعد پھر اطرت اہل بیت علیہ السلام تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امام صادق رحمہ باقر کا زمانہ آیا، پھر لوگوں نے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے فتوے کیا لینا شروع کیے، یہ ساری کیا تاریخ ہے۔ اور اس کے اندر ایک انہوں نے عنوان باندھا یہ والا، ٹھیک ہے، تدریب السائل للاجتہاد، کہ سوال کرنے والے کو پریکٹس کروایا اجتہاد کی۔ اجتہاد کون سا؟ استنباط کی، تو اسے یہ سکھایا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی آیات سے کیسے جو ہے وہ تم نے شریعت کے احکام نکالنے ہیں، قرآن مجید کی آیات اور روایات سے۔ یہ صفحہ نمبر کیا ہے، 188 پہ کیا اس کی گفتگو ہے۔ ہم یہاں سے ایک ادھی کیا روایت پڑھتے ہیں، ہاں یہ ہے، اچھا جی، یہ ایک ہے اور یہ دوسری ہے، ٹھیک ہے، دوسری روایت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سال عبد الاعلی مولا آل عصام الامام صادق علیہ السلام عن کیفیت المسح علی الظفر الذی اصابہ الجرح وجعل علیہ جبیرۃ۔ اچھا، یہ عبد الاعلی کیا سوال کرتا ہے کہ جی میں اس ناخن پہ کیسے مسح کروں کہ جس کو جو ہے وہ زخم لگ گیا ہے اور اس کے اوپر کیا پٹی بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، پٹی کے اوپر مسح کروں یا اتار کے مسح کروں، کیسے کروں، پاؤں کو یعنی ناخن ہے، پاؤں کو لگی ٹھوکر، اس کے اوپر کوئی چیز باندھی ہوئی ہے ساری، کیسے مسح کروں۔ قال ھذا واشباہ یعرف من کتاب اللہ، کہ یہ چیز واشباہ اور اس طرح کے سارے مسئلے، کہ آج تمہاری پاؤں کی اس انگلی کا ناخن ٹوٹا ہے، کل تم آؤ گے کہ یہ چھوٹی انگلی کا ٹوٹا ہے، پھر تم کہو گے کہ یہ اوپر والا حصہ کیا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ اور اس جیسے جتنے بھی احکام ہیں یعرف من کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب سے تمہیں معلوم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون دیا۔ اسے قید حرج کے نام سے فقہا نے کیا لکھا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن مجید کی آیت ہے کہ دین میں جو ہے وہ حرج نام کی چیز نہیں ہے، کہ شریعت کہے کہ یہ پٹی اتارو، پٹی اتار کے اس کے اوپر مسح کرنا ہے، چاہے شدید قسم کی تکلیف ہو، درد ہو، انفیکشن ہو جائے، تم نے جو ہے مسح پٹی اتار کے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن نے قانون دے دیا۔ تو امسح علی المرارہ، اسی پٹی کے اوپر تم کیا کرو، مسح کرو، ٹھیک ہے۔ تو فقد اوضح للسائل کیفیت الاستنباط ورد الفرع الی الاصل، تو سائل کے لیے واضح کیا کہ تم نے استنباط کیسے کرنا ہے اور فرق و اصل کی طرف کیا ہے کیسے پلٹانا ہے۔ اور باقاعدہ یہاں پہ اصحاب سوال بھی کیا کرتے تھے کہ مولا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز آپ نے کیسے جو ہے وہ نکالی ہے، جیسے زرارہ جو ہے فقیہ ہے، یہ اس طرح کے اس کے بڑے سوالات ہیں۔ قد سأل زرارہ الامام صادق علیہ السلام عن مقدار المسح، یعنی امام صادق علیہ السلام سے زرارہ نے سوال کیا کہ یہ جو مسح کرنا ہے اس کی مقدار کے مطابق آپ بنائیں، یعنی اہل سنت والوں نے کیا کہا پورے سر کا مسح کرنا ہے، قرآن میں کیا آیا سر کا مسح کرو، تو اہل بیت علیہ السلام نے کیا قانون دیا تھا کہ جی سر کے فقط اگلے حصے کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا نہیں کرنا۔
تو فقال لہو، زرارہ امام سے کیا کہتا ہے کہ الا تخبرنی من این علمت وقلت ان المس ببعض الراس وبعض الرجلین، کہ کیا آپ مجھے نہیں خبر دیں گے کہ آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی، کیسے آپ نے یہ نکالا قرآن سے کہ جی مسح جو ہے وہ بعض سر کا کیا جاتا ہے اور پورے سر کا نہیں کیا جاتا، اور اسی طریقے سے پاؤں میں بھی آتے ہیں تو پورے پاؤں کا مسح نہیں کیا جاتا اوپر نیچے سے، بلکہ فقط کیا اوپر والے سے کا کیا جاتا ہے، یہ آپ نے کہاں سے چیز نکالی؟ یعنی یہ اس سے پتہ ہے زرارہ کو کہ حکم شرعی یہ شریعت کا ہے، لیکن وہ تھوڑا آگے جا رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں ایڈوانس جانا، کیونکہ آپ ہمیں بتائیں آپ نے چیزیں کہاں سے سیکھیں، کیسے نکالی، ہمیں وہ طریقہ تعلیم دیں۔ فضاحکہ، تو امام علیہ السلام مسکرائے، یعنی امام غصے نہیں ہوئے، امام نے کہا بھی تم کیا بدتمیزی کرو، ہم نے آرڈر دے دی تو بس جاؤ تم چھٹی کرو، نہیں، باقاعدہ امام نے کیا اسے پہ تعلیم سکھائی۔ وقال یا زرارہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونازل بالکتاب عن اللہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول کا بھی یہی فرمان ہے، قالہ، یعنی اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، دو جگہ سے میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ فغسلوا وجوہکم، یہاں پہ کیا حکم دیا؟ فغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو لو، تو ہم نے اس سے کیا سمجھ لیا کہ پورے چہرے کو دھونا کیا واجب ہے، لہذا کچھ بھی کیا رہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں جی اطلاق سے تمسک کرنا کسی چیز سے۔ اچھا، ایدیکم الی المرافق، مرافق کا کیا حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو مرافق تک دھونا ہے، یعنی فواصل یدین الی المرافق بالوجہ، فعرفنا، پس ہم نے جان لیا کہ ان کو کیا ہے مرفقین تک دھونا ہے۔ ثم فصل بین الکلام، پھر کیا درمیان میں فاصلہ آیا، کہا کہ وامسحوا برؤوسکم، یہاں سے ہم نے جان لیا کہ برؤوسکم سے مراد کیا ہے؟ بعض الراس ہے، بعض راس کیوں ہے؟ لمکان البا، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ لفظ با لگا ہوا ہے، جبکہ فغسلوا وجوہکم میں اور ایدیکم میں با نہیں لگا ہوا، جبکہ یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے جی؟ لفظ با لگا ہوا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ زرارہ کو تعلیم دی کہ یہاں پہ چونکہ لفظ با آ گیا ہے، با جو ہے وہ تبعیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ تبعیض کا ایک معنی ہوگا اور کوئی معنی ہو نہیں سکتا، زیادہ آپ خام کا بنائیں گے نہیں، تو لہٰذا یہاں سے یہ ہو جائے گا، یعنی باقاعدہ یہاں پہ کیا استدلال سکھایا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بھی بہت ساری روایات شیخ جعفر سبحانی صاحب نے جو ہے وہ لکھی ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے، کہ باقاعدہ جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام نے تعلیم دی کہ تم نے کیسے چیزوں کو جو ہے وہ نکالنا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اس بیس کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے کہ لکیر کے فقیر کی طرح جی اہل بیت علیہ السلام ایک ایک چیز کہہ سکھا دیں گے، نہیں، اسی وجہ سے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی شرعی مسئلہ پیش آ جائے، جدید فقہی مسائل جو بھی آپ لیں، میڈیکل کا، سفر کا، جہاز کا، ٹرین میں نماز پڑھنے کا، جو بھی لیں، اس کے اصول اور ضوابط قرآن مجید میں اور اہل بیت کے کلام میں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے یہ دقت ہونی چاہیے کہ لفظ با کا پتہ ہو کہ لفظ با کے کتنے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ لام کا پتہ ہو، حسر کا کیا معنی پتہ ہو، یہ چیزیں جب انسان کو پتہ ہوں گی تو وہاں سے انسان کیا ہے شرعی حکم آرام سے کیا ہے نکال لے گا، اور اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استنباط کہتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، اور یہ پھر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کے بس کی بات ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ تحقیق کی چیزوں کو جانتا ہے، کلام عرب کو جانتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو جانتا ہے، اس کی بات ہوتی ہے، جو ترجموں پہ ڈیپینڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ ذمن میں چیز نہیں آتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔